بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 293 ہے، جس کا عنوان ہے باب الامساک عن الاغارہ اذا سمع الاذان۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے وقت حملہ آور ہوتے، وکان یستمع الاذان، اور اذان کان لگا کر سنتے، پھر اگر وہ اذان کو سن لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فطرت پر ہے، یعنی مسلمان ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آگ سے نکل آیا۔ فنظروا، پھر صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب ابو خیثمہ النسائی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان، تیسرے ہیں حماد بن سلمہ بن دینار، چوتھے ہیں ثابت بن اسلم البنانی ثقۃ عابد، اور 5ویں ہیں مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، 92 یا 93 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حدیث میں لفظ یغیر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے دشمن پر اس وقت اچانک حملہ کرنا جب وہ غافل ہو۔ عام طور پر اس طرح کی کارروائی کے لیے رات کا وقت زیادہ موزوں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے صبح تک اس لیے مؤخر فرماتے تھے تاکہ اذان کی آواز سنی جا سکے۔ اس حدیث سے یہ اہم فقہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک اسلام کی بنیادی دعوت پہنچ چکی ہو، ان پر پیشگی اطلاع یا دوبارہ دعوت دیے بغیر بھی حملہ کرنا جائز ہے۔ امام ثوری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ کا یہی موقف ہے کہ ایسی صورت میں دوبارہ دعوت دینا مستحب تو ہے لیکن واجب نہیں۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ دعوت دیے بغیر قتال کو منع فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کے وقت کارروائی فرمانا اس لیے تھا تاکہ ان کے ایمان یا کفر کا حال واضح ہو جائے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس میں قرآن کریم کی اس آیت کا بھی اقتباس پایا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی، فالمغیرات صبحا، یعنی صبح کے وقت چھاپا مارنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اور فرمایا وکان یستمع الاذان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان کو بغور سننا اور اس کا انتظار کرنا دراصل اس احتیاط پر مبنی تھا کہ کہیں اس بستی میں کوئی مومن موجود نہ ہو جس کے بارے میں آپ علیہ السلام کو علم نہ ہو اور غفلت میں اسے کوئی نقصان پہنچ جائے، لہذا جیسے ہی اذان سنائی دیتی آپ علیہ السلام قتال سے رک جاتے، جو مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت کی دلیل ہے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اذان اسلام کا ایک عظیم شعار ہے اور اسے ترک کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی بستی کے تمام لوگ مل کر اذان کو چھوڑ دیں تو اسلامی ریاست کے سربراہ کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرنا جائز ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، بلکہ وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد واحد بھی اذان کو استخفافاً ترک کرے تو اسے سزا دی جائے گی اور قید کیا جائے گا۔ فقہاء کرام کے درمیان اذان کی تعریف میں 2 اصطلاحات ملتی ہیں۔ بعض فقہاء نے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی بنیاد پر اسے واجب قرار دیا ہے، جبکہ جمہور فقہاء اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دونوں اقوال ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، کیونکہ سنت مؤکدہ کو بلا عذر ترک کرنے پر بھی گناہ ہوتا ہے اور یہ واجب کے حکم میں ہی چلی جاتی ہے۔
اس پر قتال یا سختی اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ دین کی ایک کھلی علامت ہے اور اسے ترک کرنا دین کی توہین اور شاعر اسلام کی ناقدری کے مترادف ہے۔ صاحب بحر الرائق نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اذان سنت کفایہ ہے، یعنی اگر شہر کے ایک حصے میں بھی اذان ہو جائے تو پوری بستی سے قتال کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ علامہ شامی رحم اللہ رد المحتار میں ایک بہت اہم اور جدید نوعیت کا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شہر بہت بڑا ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ اس کا حل یہ بیان کیا گیا ہے کہ بڑے شہر کے ہر محلے کا اپنا حکم ہوگا۔ اگر ایک محلے کے لوگوں کو دوسرے محلے سے اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے تو ان کی طرف سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی، لیکن اگر شہر اتنا بڑا ہے کہ دوسرے محلوں تک اذان کی آواز ہی نہیں پہنچتی تو پھر ہر محلے والوں کے لیے اپنی الگ اذان کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا تاکہ شاعر اسلام قائم رہے۔ وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو اللہ اکبر کہتے سنا تو فرمایا علی الفطرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنی پکار کو اس دین فطرت کے عین مطابق کر لیا جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر جب اس نے کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت من النار، تو آگ سے نکل گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شخص نہ صرف اپنی اصل فطرت پر قائم رہا بلکہ اس کے والدین نے اسے یہودی یا نصرانی بنا کر اس کی فطرت کو تبدیل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تو آگ سے نکل گیا، اس بارے میں شارحین فرماتے ہیں کہ یہ اچھی فعل بھی ہو سکتا ہے اور ایک حتمی قطعی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچ ہے اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اس کی تائید حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جب مؤذن نے کلمہ شہادت پڑھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا طلع الانداد، یعنی اس نے تمام جھوٹے شریکوں کا انکار کر دیا اور پھر اسے آگ سے نجات کی خوشخبری دی۔ حدیث کے آخر میں ذکر ہے کہ جب صحابہ کرام نے جا کر دیکھا تو وہ ایک بکریوں کا چرواہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں صراحت ہے کہ وہ ریوڑ والا تھا جسے نماز کا وقت ہو جانے پر اذان کی توفیق ملی۔ اس سے یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ ایک عام چرواہا بھی اگر اخلاص کے ساتھ اذان دے اور توحید کا اقرار کرے تو وہ اللہ کے ہاں اتنا بلند مقام پا لیتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی زندگی میں ہی جہنم سے آزادی کی سند عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے بھی اذان دینا مسنون اور شرعی عمل ہے۔ امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے استدلال کیا گیا ہے کہ منفرد بھی اذان دے سکتا ہے اور ہمارے نزدیک یہی موقف سب سے زیادہ صحیح اور مشہور ہے۔ یہ حدیث اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اذان کی آواز کسی بھی بستی پر حملے یا کارروائی کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ اذان دراصل اس بستی کے باسیوں کے مسلمان ہونے یا مسلمانوں کے ساتھ صلح و امن سے رہنے کی علامت ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس پر باقاعدہ باب قائم کیا ہے کہ اذان کے ذریعے خون ریزی کو کیسے روکا جاتا ہے۔ اس سے یہ نقطہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالات کی مناسبت سے کلمہ شہادت پکارتا ہے تو اسے مسلمان ہی تسلیم کیا جائے گا، چاہے اس سے باقاعدہ مطالبہ نہ بھی کیا گیا ہو۔ صحیح موقف یہ ہے کہ زبان سے توحید اور رسالت کا اقرار اسلام کے ثبوت کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ اس کے خلاف کوئی واضح دلیل نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام میں ظاہری قرائن اور دلائل کی بنیاد پر حکم لگانا جائز ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس ایک ظاہری دلیل کی بنیاد پر قتال سے ہاتھ روک لیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں ظاہری علامات کو فیصلے کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ عظیم الشان شرعی قاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی خون بہانے کے معاملے میں انتہائی درجے کی احتیاط لازم ہے، اگرچہ وہاں یہ امکان موجود تھا کہ اذان دینے والا حقیقت میں مسلمان نہ ہو یا محض دکھلاوے کے لیے اذان دے رہا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اذان کی آواز سن کر کارروائی روک دی تاکہ کسی بھی صورت ناحق خون نہ بہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام شک و شبہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ امن اور احتیاط کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کا بین ثبوت ہے
کہ اذان دین اسلام کا ایک عظیم شعار ہے۔ اگر کسی بستی یا شہر کے تمام لوگ مل کر اذان کو ترک کرنے پر اصرار کریں تو اسلامی ریاست کے سربراہ کے لیے جائز ہے کہ وہ شعار کو دوبارہ قائم کروانے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ اذان کا ترک کرنا دراصل اسلام کی اجتماعی شناخت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان میں کلمہ شہادت پکارے اسے شرعی طور پر مسلمان ہی تسلیم کیا جائے گا۔ یہاں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ بعض گروہ جیسے بنو امیہ کے دور میں پیدا ہونے والے عیسویہ فرقہ ایسے بھی تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے تھے لیکن صرف عربوں کے لیے مخصوص سمجھتے تھے۔ ان کے علاوہ عام حالات میں جو بھی شخص اذان کے ذریعے توحید و رسالت کی گواہی دے گا اس کے اسلام کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی جان و مال کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا۔ علامہ تیمی رحمہ اللہ اس حوالے سے ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اذان کے ذریعے جان و مال کو تحفظ اس لیے ملتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح اقرار موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک باریک فرق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا انتظار اس لیے فرماتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس بستی کے لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، اور آپ علیہ السلام کو ہمیشہ یہ امید رہتی تھی کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ البتہ جہاں تک دور حاضر یا مابعد کے حکمرانوں کا تعلق ہے تو ان کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ ان قوموں یا علاقوں کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے اذان کا انتظار کریں جن تک اسلام کی دعوت پہلے ہی پہنچ چکی ہے اور جن کی دشمنی اور شر پسندی مسلمانوں کے لیے واضح ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں دشمن کی قوت کو توڑنے کے لیے مناسب موقع دیکھ کر کارروائی کرنا حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔